بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 12 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں، رابعہ ادویہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام جو اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب ذات یعنی خالص حب الہی کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے دیدار الہی اور جمال خداوندی کی بحث جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے نیک اور صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے نہ عام آنکھیں دیکھ سکتی اور نہ عام کان سن سکتے ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے۔ الطبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور طور رہا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں بہم اشکبار رہتی تھی۔ جب وہ عذاب اور دوزخ کا ذکر سنتی تھی تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھی۔ ہوش میں آنے پر برابر توبہ کرنے لگتی۔ ان کی سجدہ کا ہمیشہ آنسو سے تر رہتی تھی۔ لوگ جب بار بار سوال کرتے اور ولایت کا بھید جاننے پر اصرار کرتے اور کہتے کہ اے رابعہ، تو اولیاء اللہ سے ہے، کچھ بیان کر، کچھ کبھی کبھی پھر اسے زج تک دیتے تو وہ گلو خلاصی اور ان سے رہائی پانے کے لیے کہتی، ایک ایسی عورت کے بارے میں جو مذاکرات کے قابل نہیں، جو کچھ تم کہتے ہو ممکن ہے، صحیح ہو، مگر آج تک تو کسی عورت نے نبوت یا الوحیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص سر پر پٹی باندھے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پٹی باندھنے کی وجہ پوچھی اور پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میری عمر 30 سال کے قریب ہے اور پٹی اس وجہ سے باندھی کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اتنا عرصہ تم بیمار رہے ہو یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست۔ آپ نے فرمایا اتنا عرصہ تک تندرستی کی تشکر کی پٹی ایک دن بھی نہ باندھ سکے اور ایک دن بیمار ہوئے ہو تو فوراً شکایت کی پٹی باندھ لی۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کرتی تھی، خود تو وہ کسی سے کلام ہی نہیں کرتی تھی۔ مقتدین یا معاصرین آ جاتے، بہت زور لگا کر سوالات کرتے تو مختصر مگر مدل جواب دیتی، اور ان کی ہر بات قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے ہوتی، یا اکثر جواب میں قرآنی آیت ہی پڑھ دیتی۔ لوگوں نے ایسا کرنے پر سوال کیا تو فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، میں اسی لیے قرآن پاک کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ میں تو آیتیں ہی پڑھتی ہوں اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی نے حضرت رابعہ بصری کی ایک اور فکرے کی نسبت عمدہ تشریح کی ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا پہلے سایہ پھر مکان۔ حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں حضرت رابعہ بصری کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہان میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا، اور جو کوئی یہاں اس دور میں اس میں معرفت انبساط سے ناآشنا رہتا ہے اور وہاں بھی روایت کا سرور حاصل نہ کر سکے، جو اس دنیا میں اس کی دوستی کا جویا نہیں ہوا اور آخرت میں بھی خدا سے اللہ تعالیٰ سے التجا نہ کر سکے، جس نے بویا نہیں وہ کاٹ بھی نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے ولایت کا مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا ان چیزوں کو ترک کر دینے سے جس کا مجھ سے کچھ یقین نہیں اور اس کی محبت سے خواب دہی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق اللہ کے عاشق کو غیر اللہ سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ہر حبیب اپنے محبوب کے قریب کا متمنی ہوتا ہے، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے
میں نے تجھے اپنے دل کا اہم نشین بنایا ہے، لیکن جو میرے ساتھ مل بیٹھے، چاہے میں نے اس کے لیے اپنا جسم مباح کیا ہوا ہے، اور میرا جسم میرے ساتھ مل بیٹھنے والے کے لیے مؤنث ہے، لیکن میرے دل کا حبیب، میرے دل میں میرا انس ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سارے عرب میں جھوٹے دعوے داروں کی بھرمار تھی، سارے عرب میں۔ یہ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے اپنی ریاضت، علم سیکھنے کے کمال اور زید و عبارت میں ایسا مقام پا لیا تھا کہ ان عہد کے بڑے بڑے زیادان کے پاس بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ وہ بزرگ بھی جو عمر اور بادی النظر میں علم و تصوف میں ان سے آگے تھے، وہ ان کی مجلس میں مؤدب ہو کر رہتے اور انہی کی باتوں پر دھیان رکھتے اور واقعاً جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیا کرتے۔ آج ہی نہیں، آج سے 13-14 صدیاں پہلے اور اس سے بھی پہلے یہ معاشرہ مرد کا معاشرہ قرار پاتا تھا۔ گھر سے لے کر تخت تک اور مکتب سے لے کر ممبر اور محراب تک ہر درجے پر مرد ہی اپنا حق فیک سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر ایک زید و سالہ عورت اپنے اقوال افکار سے اور اپنی عبادت کی انتہا سے ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اراضی اور ملامت کے پرواہ کیے بغیر ان کی جانب کشاں جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص رو رو کر کہہ رہا تھا، ہائے غم، ہائے افسوس۔ حضرت رابعہ بصری نے سن کر فرمایا، ایسا نہ کہو ہائے بے غمی، ہائے بے افسوسی، اس لیے کہ اگر تم اندو دین اور متاسف ہوتے تو ایسا کہنے کی جرت ہی نہ کرتے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ کو انگنت کرامات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزلان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ بصری کی طرف آتے تھے، جبکہ وہ ہر انسان سے بتک کر بھاگ اٹھتے تھے۔ اور اس بارے میں جب حضرت رابعہ بصری سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ہرنیاں اس شخص سے بتکتی ہیں جو ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ہرنیاں کا، یہ جو جنگل میں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری آپ کے ہاں آئے اور پوچھا، مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے علم اور تعلیم سے حاصل کی اور نہ کسی سے سنی اور نہ مخلوق سے بلا واسطہ تمہیں پہنچی۔ یوں آپ نے فرمایا، میں نے رسیاں بٹی تھیں تاکہ انہیں بیچ کر اپنی ضروریات خریدوں۔ چنانچہ 2 درم میں فروخت کی، 1 درم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں، کیونکہ مجھے ڈر تھا مبادہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے گمراہ ہو جاؤں گی۔ اسی میں آج کا حاصل ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط نمبر 13 آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و زندگی کے بارے میں بیان کریں گے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔